پاک اپنے دور میں اپنے صحابہ میں تو سخاوت فرماتے رہے. کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ اب تو پیارے آقا پردہ فرما گئے, اب ہمیں ان کی کرم نوازی کیسے ملے گی. تو یہ وسوسہ کبھی بھی ذہن میں نہ آنے دیں. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی, دنیاوی, روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں. آپ مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں, روزی دیے جاتے ہیں, جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں, زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں. نبی پاک کی حدیث سنو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, یعنی حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں. جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی بھی اجازت ہوتی ہے. ایسے ہی میرے رضا نہیں لکھتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چشم عالم سے چھپ جانے والا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. مزار انوار میں جلوہ فرما ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, کرم نوازی کا سلسلہ آج بھی جاری. حضرت شیخ احمد بن نفیس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں. یکایک آنکھ لگ گئی. اسی دوران کسی نے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی. چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو میزبان نے کھجوریں, گھی اور گندم کی روٹی پیش کی. کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے. بات یہ ہے میرے جد امجد مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے. اور دیکھیں بھائی, اب جب بھی بھوک لگے کہیں اور مت جائیے گا, میرے گھر تشریف لے آئیے. یہ ایسی دربار ہے جہاں مانگنے میں شرمایا نہ کرو. اللہ اکبر. میرے رضا کا عشق رسول تو دیکھو. دنیا میں بندہ کسی کے آگے مانگے نا تو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے, احساس کمتری ہوتا ہے, ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اللہ کرے کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دعا کرو اللہ سے یا اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائیو, کبھی مانگنے والا نہ بنائیو. کیونکہ بھکاری بننا کسے پسند ہے, مگر ہاں ایک در ایسا ہے جہاں کی بھیک بھی بڑے مزے والی. ہاں بھیک میں مزہ کیسے بھائی, بھیک تو بے مزے کی تکلیف دہ ہوتی ہے. مگر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دربار ایسا ہے جہاں کی بھیک میں بھی بڑا مزہ ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در. اچھا قبول میں بھی دینی نہیں ہے. دنیا والوں سے تو بار بار مانگو تو ترخاتے ہیں, رلاتے ہیں, اور زیادہ مانگو تو فون بھی بلاک کر دیتے ہیں. آقا کے دربار میں دیر نہیں لگ. کتنا فاصلہ ہے؟ وہ کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا
کی دین تھی. ہاں اتنی دیر لگتی ہے، بس پکارو تو صحیح انہیں. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری کا بول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. واللہ دوری کا بول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. کتنا مانگے یار، بندے کو دیکھ کر مانگو یار، اس کی لمٹ تھوڑی ہے، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس در سے مانگ رہے ہو نا، اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا. رچ کے مانگنا، تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے مانگنا. ہاں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرنا، جتنا مانگنا ہے مانگنا، کیونکہ وہاں سے لا بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، بلکہ منہ مانگی مرادیں وہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری کا بول و عرض میں بس ہاتھ بھر. اور کتنا مانگنا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں